اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ ان اللہ مع المتقین واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں ایک اہم قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ رب فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر مہینہ کو کہتے ہیں اور حرام کا معنی ہے حرمت والا۔ یہ الشہر ہے، یہ الحرام ہے، یہ دونوں بنتے ہیں صفت، یہ صفت ہے اور اس کو ہم موصوف بولتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو ایڈجیکٹو لکھیں گے اور اس کو ناؤن کوالیفائڈ لکھیں گے۔ یہ الشہر جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے الشہر الحرام، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے بالشہر الحرام۔ یہاں بھی الشہر جو ہے یہ موصوف ہے اور الحرام صفت ہے، بے حرف جر ہے۔ اس طرح حرف جر اور موصوف مل کر جار مجرور بنتے ہیں۔ یہ صفت کس کا صفت ہے؟ اس کا۔ الحرامی صفت ہے کس کا؟ الشہر کا۔ جار مجرور جو ہے یہ خبر ہے کس کی؟ اس مبتدا کی۔ معنی ہو گیا الشہر الحرام، شہر حرام۔ بالشہر الحرام، شہر حرام کے بدلے میں۔ یعنی حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے میں لیا جا سکتا ہے۔ حرمت والے مہینہ کا بدلہ حرمت والے مہینہ میں لیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے
یہ قاعدہ آ رہا ہے کہ ذیقد ذی الحج اور محرم یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان میں جنگ کرنا حرام ہے۔ مگر عرب کے لوگ کبھی کبھی انہی مہینوں میں دشمن کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک قاعدہ بنایا تھا کہ اگر انہوں نے ذیقد کے مہینے میں فرض کریں کسی پر حملہ کیا تو اس ذیقد کے بدلے کسی اور مہینے کو وہ حرام کرتے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ اگر ہم حج کو جائیں اور اس صورت میں کفار نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ رب نے اجازت فرمائی کہ اگر کفار ان مہینوں میں تم پر دست درازی کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ یہی مفہوم اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، الشہر الحرام بشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے میں لیا جا سکتا ہے۔ والحرمات قصاص، والحرمات اور حرمت والی چیزوں میں قصاص بدلہ ہے۔ حرمات جو ہے یہ حرمتن کی جمع ہے، حرمتن واحد ہے، اس کی جمع حرمات ہے۔ حرمتن مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، اور قصاص اس کی خبر ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، یہاں سے یہ جملہ شرطیہ جملہ ہے۔ من اعتدى، اعتدى باب افتعال سے ہے، اس کے پیٹرن پر اعتدى لفظی معنی ہو گیا اس نے ظلم کیا یا اس نے زیادتی کی۔ من اعتدى جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ اب یہ شرطیہ جملہ بنتا ہے
من اعتدى جس نے زیادتی کی، علیکم جار مجرور تم پر، یہ ہو گئی کنڈیشن. فاعتدوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور فا جو ہے یہ جواب و شرط پر آتا ہے. اعتدوا فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. اعتدوا فاعتدوا کا معنی ہے تم بھی، لفظی معنی اس کا ہے تم بھی زیادتی کرو. ایکچولی یہ لفظ مشابہت کے لیے آیا ہے اس لفظ کے بدلے. فمن اعتدى علیکم جو کوئی یا جس نے تم پر زیادتی کی، تم بھی اپنے دفاع کے لیے اس زیادتی کا توڑ کرو. اسی حد تک تم بھی زیادتی کرو کہ ان کی زیادتی کا توڑ ہو جائے. فاعتدوا علیہ تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل اسی کے مثل، ما اعتدى علیکم اسی کے مثل جتنی زیادتی اس نے تم پر کی. اعتدا کا معنی ہے اس نے زیادتی کی. علیکم تم پر. ما جو ہے مصدریہ معنی میں ہے. ما اعتدى علیکم جتنی زیادتی اس نے تم پر کی. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیادتی کو توڑنا ہے. جتنا فورس درکار ہوگا، جتنا طاقت درکار ہوگا اس کی زیادتی کو ختم کرنے کی اتنا اجازت رب نے دیا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا واتقوا اللہ، اتقوا بھی فعل امر ہے، اللہ مفعول بھی ہے. تم اللہ سے ڈرو. بدلہ لینے کے وقت اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو. وَاعْلَمُوا جان لو. ان اللہ
بے شک اللہ مع المتقین تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ مع ظرف ہے اور متقین مضاف الیہ ہے، اور مل کر یہ بنتا ہے جو انا ہے یہ اسم انا ہے، اور مع المتقین خبر انا ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کسی حد کے توڑنے میں تمہاری طرف سے پیش قدمی نہ ہو، اور نہ کوئی اقدام حد ضرورت سے زائد ہو۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اللہ ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن شریف کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔